یہ کوئی 1974 اور زور و شور سے پورے پاکستان میں ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی. یونیورسٹی کے طلبہ تھے، ریل پر جا رہے تھے اور ربوہ کے قریب چنیوٹ سے اسٹیشن سے گزرے، کچھ باتیں باتی ہو گئی. تو یہ چونکہ وزٹ پہ تھے، وہ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا ٹور ہوتا ہے، واپس ہوئے تو اسٹیشن پر اس وقت بدلہ لینے کی تیاری تھی. دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور پھر وہاں سے یہ تحریک اسٹیشن سے باہر نکل گئی اور ہوتے ہوتے شہروں میں پھیل گئی. گلیوں میں حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے، قیادت کر رہے تھے. اسمبلی کے اندر اس کی بازگشت پہنچی تو وہاں بھی اس پر کام شروع ہوا. علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، پروفیسر غفور احمد صاحب اور قائد حزب اختلاف جو تھے، بھٹو صاحب کے مقابلے پہ، بھٹو صاحب چونکہ قائد ایوان تھے، وزیر اعظم تھے یا صدر تھے خدا جانے، ان کے مقابلے میں جو قائد حزب اختلاف تھے وہ مفتی محمود صاحب تھے. تو جب اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھ گیا تو بہت سارے لوگ اسمبلی کے ممبران ایسے تھے جن کو اس کی نوعیت کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا یہ جھگڑا ہے. کیا آج بھی ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے اس کی، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی خاص بات نہیں، تو کیا ہے، ایسی مولویوں کا بنایا ہوا کہ. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ جو بھی تھا اس کو اسمبلی میں بلوایا گیا، سوال جواب ہوئے اور یہ ثابت ہوا کہ ہاں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. اسمبلی میں بحث مباحثے چل رہے تھے تو جب مرزا کے خلیفہ جو تھے انہوں نے کچھ کہلوایا، اسمبلی میں بلوا لیا گیا ان کو اور انہیں آ کر سب کے سامنے اس کا اعلان کر دیا، سب کے سامنے، کہ ہم اعلان کرتے ہیں ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں. یہ قصہ کم کتابوں میں لکھا ہے لیکن دوران گفتگو اس طرح کا ایک قصہ ہو گیا. حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے ان کو بہت ملکہ دیا تھا دلائل کا. فرماتے ہیں میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ جن کو میرے بڑے انور شاہ کشمیری جیسے نہ سمجھا سکے نہ منوا سکے، ہم نے کیسے منوا لیا. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعہ سنیے گا. مصر پہنچے، انگریزوں کا زمانہ ہے، فوٹو کاپی کا کوئی رواج نہیں ہے. ایک کتاب ہاتھ آ گئی، لائبریری میں کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور پڑھ کر پھر لائبریری میں واپس کر دی اور پاکستان یعنی ہندوستان بر صغیر آ کر اس کو من وعن نقل کر دیا. آج بھی اس کے دونوں نسخوں میں کوئی فرق نہیں کر سکتا. حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمہ اللہ حکیم الامت فرماتے ہیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرو کہ اسلام حق مذہب ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ انور شاہ کشمیری جیسا آدمی مسلمان ہے. بڑے عجیب آدمی تھے، بڑا علم و فضل تھا. اور کیسے ملا علم و فضل، یہ بھی یہ سمجھ لیجئے گا. علم و فضل ملا ادب سے. یہ جو باطل کی اس وقت کوشش ہے نا کہ ہمارے مذہب سے، مسلمانوں میں سے تقدس نکل جائے. نبی ہیں اگر غلط ان کے خلاف بات ہوئی تو کیا ہو گیا، نبی تو ہیں. جو نبی کا تقدس، ذات نبی کا ادب. موبائل پہ وہ قرآن کریم آ گیا ہے،
پڑھ رہا ہے۔ وہ جو ایک تھا باوضو ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کو کھولا، ذرا وزن بھی ہوتا ہے، رحل پر رکھا اور جناب پڑھنا شروع کیا، سب تقدس ختم۔ ویسے ابھی اچھا ایک فتویٰ سنا میں نے، آ گیا ہے کہ جو موبائل کے اوپر قرآن کریم پڑھے وہ بھی باوضو ہو، اس لیے کہ جس وقت موبائل میں قرآن کریم آ گیا تو اس کی حیثیت بدل گئی ہے۔ اس وقت آپ اس کو موبائل سمجھ کر پاؤں سے یوں نہیں کر سکتے، قرآن کریم اس کی اسکرین پر لگا ہوا ہے۔ بہت اچھا فتویٰ ہے، بہت اچھا فتویٰ ہے، اس سے کم از کم قرآن کریم کا جو تقدس، جو باطل کی کوشش ہے کہ وہ نکل جائے۔ خیر، بتا یہ رہا تھا کہ ان کو یہ کیسے حاصل ہوا۔ فرماتے تھے کہ زندگی بھر قرآن کریم صرف نہیں، زندگی بھر کوئی دینی کتاب بلا وضو نہیں پڑھی۔ اور پتہ نہیں آپ لوگوں نے مدرسوں کی کتابیں کبھی دیکھی کہ نہیں، بہت بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں اور بیچ میں اس کا ٹیکسٹ، اس کا متن لکھا ہوتا ہے اور اس کی شرح جو ہوتی ہے وہ کناروں پر لکھی ہوتی ہے۔ تو یوں کوئی یوں 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 لکھتے ہیں، کوئی بالکل بڑی بڑی لمبی لکیر میں لکھتے ہیں، پھر ادھر لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اب جگہ جہاں ختم ہو گئی تو اوپر لکھتے ہیں، وہ ادھر سے پڑھی جائے گی، یہ ادھر سے پڑھی جائے گی، ادھر سے پڑھی جائے گی۔ تو فرمانے لگے زندگی بھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب ڈیسک پر رکھی ہو اور حاشیہ اوپر ہو تو میں نے کتاب موڑی ہو، میں خود اٹھ کر اس طرف جاتا ہوں، یہ کتاب کا ادب تھا۔ تو اللہ نے اتنی دینی سمجھ دی کہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حقانیت پوچھ، خیر تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں حیران تھا کہ جس کو انور شاہ کشمیری، چونکہ اس پر مولانا انور شاہ کشمیری نے ختم نبوت کا بڑا تعاقب کیا، بڑا، جب وہ نہیں سمجھا سکے تو میں نے کیسے ان سے منوا لیا۔ پیرزادہ صاحب، عبدالحفیظ پیرزادہ، وہ وزیر قانون تھے، بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، وہ مفتی صاحب اب کیا رہ گیا، اب تو ہو گیا نا، بس ختم بات، تحریک اور آئین اور سب آپ چھوڑ دیجئے، ختم، انہوں نے تو مان لیا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا، انور شاہ کشمیری جیسا نہ منوا سکا، میں نے منوا لیا۔ آپ ایسا کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے برخاست کر دیں اسمبلی، کچھ دیر کے لیے اسمبلی ہے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جتنا بھی وقت ہوگا، برخاست کی گئی۔ پھر مفتی صاحب نے کہا بلوائیے، اسمبلی پھر بیٹھ گئی اور مرزا صاحب کے جو خلیفہ تھے ان کو بلوایا گیا۔ مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں کچھ جملے بول رہا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے اس کو دہرائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتا ہوں۔ اب خاموش، سب بولے، تو وہ بولے نا بھائی مرزا صاحب ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، بولے نا، یہ خاموش۔ مفتی صاحب نے کہا بھائی جس وقت اس نے کہا تھا کہ میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں تو اس نے حضور پہ نیت غلام احمد قادیانی کی تھی۔ میرے دوستو، دجل، دھوکہ، فریب، باطل اسی سے کام چلاتا ہے، ورنہ حق اللہ نے واضح کر دیا، حق اللہ نے واضح کر دیا ہے بالکل۔ آپ دیکھیں گے جتنے اکابر علماء ہیں نا، جتنے اکابر علماء ہیں اس وقت وہ عجیب عجیب قسم کی بیماریوں میں پڑ رہے ہیں، جس کے متعلق خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ سحر ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا بس نہیں چلا تو یہودیوں نے کیا کیا، سحر کر دیا، جادو کر دیا۔ حق واضح ہو گیا ہے، حق میں باطل مقابلہ نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے، اب اتنا کھلا ہے حق، اللہ کا شکر ہے۔ تقوی میں مقابلہ نہیں کر سکتا مسلمانوں کا، ہم بے شک بہت ذلیل ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن ایسا ایسا تقوی متقی آدمی مل جائے گا آپ کو مسلمانوں میں کہ آدمی کو جی چاہے گا کہ بس اس کی کیا کہتے ہیں، اس کے پاؤں دھو کے پیوں۔ باطل بے بس ہو گیا ہے، اکابر پر وہ سحر کر رہا ہے اور عوام کو وہ دھوکہ دے رہا ہے، بس چپ کے پیچھے پیچھے سازشیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ہوشیار رہیں، اور ہوشیار کیسے رہیں گے، جب کچھ جانیں گے تب۔ میں نے پچھلی دفعہ ایک کتاب کا آپ کو نام بتایا تھا نا، جب بات ختم ہو گئی میں باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب نے اپنے موبائل پہ اس کتاب کا ٹائٹل دکھایا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔
کہ وہ کتاب اگر بازار سے نہ ملے تو انٹرنیٹ پر دستیاب ہے. میں نام بتایا تھا، ثبوت حاضر ہیں، محمد متین خالد. بہت سے لوگ کتاب لکھتے ہیں اور کتاب کے پہلے صفحے پر لکھواتے ہیں کہ یہ کتاب اس کے جملہ حقوق، جملہ مانے سینٹینس نہیں، جملہ مانے سارے. ہمارے یہاں جملہ کا ترجمہ تو سینٹینس ہے نا. جملہ جب عربی میں اردو میں اس طرح استعمال ہوتا ہے اس کا سارے، اس کے جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ یا بحق ناشر محفوظ. اس کتاب پہ لکھا ہوا ہے اس کتاب کے کوئی حقوق محفوظ نہیں ہے، جو اس کو چھپوانا چاہے چھپوائے. یعنی اس کا مطمع نظر تجارت نہیں ہے. اس پہ جسٹس پیر کرم شاہ الازہری کی تقریر ہے، اس پہ مولانا یسر دیانی رحمۃ اللہ کی تقریر ہے، اور اس کے اوپر اور بھی لوگوں کے کام ہوئے ہیں. تو یہ کتابیں ایسی ہیں جو آدمی کو خود بھی آگاہ کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کا بھی باعث بنتی ہیں. ورنہ جس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کے ماحول میں ڈالا ہے اور ان کو ایک جیسے کتے کو دکھاتے نا یہ بال پھینک کر کے شو، تو اس کے سامنے اور کچھ نہیں ہوتا، بس بال کھینچ کر لانی ہے مالک کے پاس. ایسے ہم نے اپنے بچوں کو پیسوں کا راستہ دکھایا ہے. پوچھو کسی سے کیا پڑھنا چاہتے ہو کہ جی ڈاکٹر. کیوں؟ پیسے بہت ہیں. سی اے کر رہے پیسے بہت ہیں. کسی سے پوچھو آپ جو ہے وہ آرٹس پڑھنا چاہتے ہو ہیومینٹیز؟ نہیں چاہتے. وہ بیچارہ جو کچھ نہ کر سکے وہ پڑھے گا. کیوں؟ پیسے نہیں ہے اس میں. شروع سے اس کا ذہن بناتا ہے. پوچھتے ہیں کہ کون سی وہ مضمون لے جس کا اسکوپ ہو. اسکوپ سے مراد ان کی یہ نہیں ہوتی کہ جس سے ہماری زندگی بن جائے، بلکہ اس سے مال زیادہ ملے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو عقائد کا حصہ ہوتی ہیں، جو خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ وہ اگر ایمانی کمزوری کے ساتھ بڑا ہو گیا تو اس کو کوئی بھی کسی بھی وقت ادھر ادھر کر لے گا. ہاں، کیونکہ اس میں عقل نہیں چلتی نا، اس میں عقل نہیں چلتی، اس میں تو اللہ کی رحمت چلتی ہے. دین سے دور کر دیتے ہیں. جب دین سے دور ہو جاتا ہے آدمی تو پھر اس کو کوئی بھی کھینچ کر لے جاتا ہے. تو یہ جو کتابیں عقائد کو بناتی ہیں، میں پھر عرض کروں، یہ بازاروں کی چیز نہیں ہے، یہ گلیوں کی چیز نہیں ہے. ہاں، دارالفتہ میں اس کے فتوے ہوتے ہیں اور گھروں پر اس کی تربیت ہوتی ہے. مجھے خوب یاد ہے کہ ایک مفتی صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب، جو بہت پرانی بات کر رہا ہوں، وہ ایک مسجد میں، نئی مسجد بنی تھی، اس میں جمعہ پڑھانے کے لیے پہنچے. میں بھی وہیں تھا. تو نماز کے بعد کسی نے ایک مسئلہ ان کو لکھ کر بھیجا. وہ ممبر پر بیٹھے تھے نماز کے بعد. تو انہوں نے پڑھا کہ بھائی یہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے یہ جلسے کا مجمع نہیں، جلسے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دارالفتہ کا مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے. اور اس اختلاف کو آپ بھی خوب جانتے ہیں، لیکن آپ اس ممبر پہ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہوں یہ جلسے کا مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس دارالفتہ میں آ جائیے گا، میں بتا دوں گا. تو امن، آشتی، عافیت یہ اسی میں ہے. جو چیز جہاں کی ہے وہاں رکھا جائے اس کو. تو ایک یہ کہ فتویٰ وہ دارالفتہ دے گا، تربیت گھر پر ہوگی. جلد سے جلوس اور دوسری قسم کی چیزیں یہ ہمارا مزاج نہیں تھی. سب سے پہلے دھرنا کس نے دیا معلوم ہے آپ کو؟ سب سے پہلے دھرنا دیا عبداللہ ابن سبا نے، جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ یہودی تھا، منافق مسلمان ہوا اور حضرت عثمان نے گھر کے باہر دھرنا دیا. اس سے پہلے دھرنے کی کوئی تاریخ نہیں ہے. یہ باطل کی چیزیں ہیں. یہ بھوک ہڑتال کون کرتے ہیں؟ یہ تو گاندھی نے شروع کیا تھا. مرن برت ہے، مرنے تک بھوکا رہوں گا. مسلمانوں کا معاملہ تو یہ کہ وہ کسی مشکل میں پڑتے ہیں یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ. عورت، شوہر گھر میں آیا، کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ عورت کہنے کی کچھ بھی نہیں ہے. شوہر نے کہا چلو. اس کو بھی پتا ہے کہ ہم تو دین کے کام میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ ہم اس وقت کچھ کمانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں.
وہ صحابی باہر چلے گئے. اس عورت کو دکھ ہوا. جو محبت کرنے والی بیویاں ہوتی ہیں نا، اپنا پیٹ روکتی ہیں، شوہر کو کھلاتی ہیں، بچوں کو کھلاتی ہیں. دکھ ہوا، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے. کہا اے اللہ ہم کو رزق دے. بس حدیثوں میں آتا ہے اتنا، اے اللہ، وہ جذبے کے اندر، اے اللہ ہم کو رزق دے. اتنا کہا تھا کہ جو چکی باورچی خانے میں رکھی ہوئی تھی وہ چلنا شروع ہو گئی. یہ جلدی سے گئی، دیکھا کیا ہوا، تو دیکھتی ہے کہ چکی چل رہی ہے، ادھر ادھر سے آٹا نکل رہا ہے. ایک برتن، دوسرا برتن، تیسرا برتن. پھر دیکھتی ہے تو اس میں جو حدیث کی روایت میں ہے وہ یہ کہ روٹیاں جو ہیں وہ تندور میں لگی ہوئی ہیں. برتن دیکھتی ہے تو گوشت سے بھرا ہوا، سالن سے بھر بھر. پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا یہ ہم نے تو کچھ نہیں ڈالا تھا. یوں چکی کا پارٹ اٹھایا تو ایک چاول کا دانہ یا گندم کا دانہ وہاں تھا. چکی رک گئی. اب یہ صحابی بہت دیر کے بعد جب گھر واپس آئے تو بیگم نے کھانا سامنے رکھ دیا. حیران ہو گئے، سارا قصہ سنایا شوہر کو کہ آج تو یہ ہو گیا. یہ شوہر پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول آج ایسا ایسا ہو گیا. اور پھر یہ جب ہماری اہلیہ نے یہ چکی کا پارٹ اٹھایا ہے تو وہاں ایک وہ تھا، پھر چکی رک گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کا پارٹ نہ اٹھاتے تو قیامت تک چکی چلتی رہتی، آٹا نکلتا رہتا. مسلمانوں نے اللہ سے تعلق کو توڑ کر اتنا برا کیا، اتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ جس حد سے باہر ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ سے تعلق ہوگا تو آخرت بنے گی. نہیں، اللہ سے تعلق ہے سب سے پہلے دنیا بنے گی. اس واسطے میں کہتا ہوں یہ قانون اپنے ہاتھ میں لینا یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. ہاں کوئی آدمی جذبے سے مغلوب ہو گیا تو وہ اپنا جواب دے گا. اللہ کے ہاتھ سے بات چھپی ہوئی نہیں ہے نا. ہاں اللہ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں. اصل بات یہ ہم ایسے ہو جائیں کہ ہم جب ہاتھ اٹھائیں تو اللہ اس کا فیصلہ کر دیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبینا وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك على واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن المال البارد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.